الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور چونکہ عام طور سے اسی مہینے کے اندر ہمارے یہاں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اسی حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چھوٹے چھوٹے تھے بچپن میں، آج بھی اس طرح کی آتی ہیں سینری جن کو بولتے ہیں، لوگ گھروں میں لگایا کرتے ہیں ان کو. ان کے اوپر کوئی کعبے کی تصویر ہوتی ہے، کسی پر گنبد کی تصویر ہوتی ہے، تو ان کو خوبصورتی کے لیے لوگ لگا لیا کرتے ہیں. انہی میں سے ایک تصویر جو بچپن میں گزرا کرتی تھی، شاید اب وہ نظر نہیں آتی، کسی کے یہاں دکھتی بھی نہیں ہے زیادہ تر. اس میں ایک تصویر وہ تھی کہ اس کے اسلام بیچ میں لکھ دیا اور اسلام کے 5 بڑے ارکان جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے یہ اس کے چاروں طرف لکھ دیا کرتے تھے. ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیا ہے بھائی، بچپن ہوتا ہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں حقیقت یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں پر منحصر کیا ہے. کوئی انسان ہے، اس کو بلڈنگ بنانی ہے تو سب سے پہلے جو اس کو چیز چاہیے وہ زمین ہے.
اور اسلام یہ ایک زمین کی طرح ہے. اب اس کے 4 ستون ہیں. نمبر 1 نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور پھر بیت اللہ کا حج ہے. یہ 4 ارکان اسلام لانے کے بعد انہیں کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں ہے. نمبر 2 اسی کے ساتھ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اس امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ مسلمان بن چکے. اب آپ کے اوپر کیا کیا چیز لاگو ہوتی ہے، کیا کیا احکامات آپ کے اوپر جاری ہوں گے. اب یہ 4 ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، یہ بھی اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا رکن ہے. قرآن کریم کی ایک آیت جو بھی پڑھی ہے وہاں پر مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پوری آیات اور لے کر کے چلیں کہ مومن کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. اسی کے اندر ایک صفت بیان کی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. مفسرین کرام نے یہاں پر نقطے ظاہر کیے ہیں جو باریکیاں ہیں کہ زکوٰۃ یہ زکیون سے بنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرے. اسلام لانے سے پہلے کیا کیا گندگی تھی اس کے اندر؟ جو شروع اسلام تھا تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا. چوری، زنا، شراب خوری، قمار بازی، اس کے یہاں یہ تمام چیزیں گناہ نہیں تھی. جو دل میں آیا کسی کو قتل کرنا ہے، ادھر سوچا ادھر کام کر دیا، سب ختم. اب اسلام آیا ہے تو اس نے آ کر کے سمجھایا کہ بھائی یہ تمام چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، ان تمام پر روک لگائی ہے اس نے آ کر کے. تو گویا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں سے توبہ کیا، استغفار کیا، وہ اسلام میں داخل ہوا. ان تمام چیزوں سے رکنا پڑے گا. اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس نے اپنے بدن کی زکوٰۃ نکال دی. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے بدن کو پاک صاف کر لیا. یہ تو ایک باریک معنی ہے. عام مفہوم اور جو سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ خود آیت کے مفہوم سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں تو وہ عام مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ لوگ کامیاب کی فہرست میں پہنچ جائیں. اصل میں قرآن کریم نے جو فریضہ رکھا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے. ہماری سمجھ سے 12 تر تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا ناممکن ہے. اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اور بڑے سے بڑے حکم کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس کے اندر کوئی ہمارا کوئی گھاٹا ہے یا ہمیں اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی نہیں ہیں انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے جس کے اندر گھاٹا ہو. دوسری آیت میں نے پڑھی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ وہ لوگ جو اپنے پاس سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بہت دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو.
بہت خطرناک عذاب ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کون انسان ہے جو دنیا کے اندر آیا اور مال کی دوڑ دھوپ میں نہیں لگ رہا؟ کون انسان ہے جو پورے دن چمچماتی دھوپ اور زبردست ہوائیں اور آندھیاں برداشت کرتے ہوئے جو مال کی کوشش نہیں کر رہا؟ یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں ہم بھی مال کو حاصل کرنے والے ہیں، ہم بھی مال کو حاصل کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں والذین یکنزون الذهب، کہ بھائی جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والفضہ، ذهب کہتے ہیں سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ تو ایک موٹا سا حکم بیان کیا ہے۔ سونا اور چاندی کسی بھی قوم کے یہاں چلے جائیں آپ اس کو لے کر کے کرنسی آپ کی بدل سکتی ہے، لیکن سونا چاندی کسی کے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کو مال نہ سمجھتا ہو۔ تو قرآن تو عام حکم بیان کرتا ہے، تشریحات تو ان کی حدیثوں کے اندر ملے گی، تفسیرات تو ان کی حدیثوں کے اندر ملے گی۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر مال جو ہوتا ہے وہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، جانور بھی ہیں اور زمین جائیداد بھی ہیں۔ یہ بہت سارے مال ہیں ہمارے یہاں جو لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں۔ ایک بات یہاں ذہن نشی کر دوں، بہت سے لوگوں کے دماغ میں میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈا چلتا ہے، تو وہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ تو ٹیکس لے رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ غالباً ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے، بہت ساری بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رکھی تھی۔ بہت لمبا قصہ ہے ان کا۔ تو جب جو زکوٰۃ لینے والے آیا کرتے تھے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت میں متعین رہتے تھے۔ ہر علاقے میں گئے، ہر گاؤں میں گئے، اور جس کے بارے میں پتہ چلا کہ بھائی فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، اسلام تو آ ہی چکا تھا، بس جا کر کے کہہ دیتے تھے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسا کہ واقعات حدیث کی روشنی میں آتے رہتے ہیں اس طرح کے۔ تو ان بیچاروں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہ ہر سال آ جایا کرتے ہیں ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ ٹیکس یہ بہت الگ چیز ہے۔ ٹیکس کے اندر نہ کسی غریب کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے اور نہ کسی مالدار کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں ایسا چلتا ہے کہ غریب کے اوپر زور زیادہ ہے اور مالدار کے اوپر زور کچھ بھی نہیں۔ بالکل الٹ دیا گیا ہے ساتھ۔ مالدار نے 50,000 روپے پکڑا ہے، چپ چاپ سے رکھے ٹیکس بیٹھ رہا تھا، 2.5-3 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے بس جیب میں اس کے ڈالے، سب کام ختم ہے، بھائی اس نے سب ادا کر دیا۔ یہ ہمارے یہاں کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے۔ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ایسا چل رہا ہے۔ اور غریب بیچارہ دے گا کہاں سے دے گا؟ آپ کے لائٹ میٹر یہ جو آپ کے یہاں نظر آ رہے ہیں، چھوٹا سا سامان منگا لیں 18% جی ایس ٹی، 20% جی ایس ٹی، یہ کیا ہے؟ یہ زبردستی تھوپنا نہیں ہے۔ آپ وہی سامان دوسری کسی مارکیٹ سے جا کر کے خریدیں گے اور ان کا خرچ بھی لگائیں گے ایک پارسل کرنے کا، تب بھی اتنا نہیں بنتا جتنے وہ جی ایس ٹی لگا کر کے آپ کے ہاتھ میں بل تھما دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹیکس کے اندر کسی غریب کا، کسی مالدار کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ لیکن ایک اسلام ہے کہ جس نے غریب کے اوپر ذرہ برابر بھی زور نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ مالدار والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کتنے سارے مصارف بیان کر دیے قرآن کریم نے۔ کہا ہے کہ صدقات جو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، للفقراء، سب سے پہلے یہ فقیروں کا حق ہے۔
اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ نہیں کہا 100 روپے آپ کو دیے 50 روپے ادا کر دو، نہیں، 100 روپے اللہ نے آپ کو دیے، صرف 2.5% آپ کو اس میں سے ادا کرنا ہے، وہ 2.5 روپے بیٹھ رہے ہیں۔ کہاں قرآن کریم نے آپ کو یا غریب کو یہ کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں؟ کہاں غریب کو یہ کہا ہے آپ قربانی کریں؟ ذرا مجھے کوئی حکم اٹھا کر کے دکھائیں غریب کے بارے میں اس طرح۔ تو پتہ چلا کہ ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہماری میڈیا اور آج کا انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے، اس نے ذہنوں کو اتنا خراب کر کے رکھ دیا ہے، جو بھی مسئلہ خراب کرنا ہو اس کو میڈیا کے سامنے لایا جائے اور اس کے بارے میں پروپیگنڈے کیے جائیں، تو اس کے ذریعے سے لوگ اتنی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کا مولوی، آپ کا امام ساری زندگی آپ کو وہ سبق پڑھا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں آنے والی۔ آج ہی میڈیا کے اندر یہ چیز آ جائے، یہ بات آ جائے، فوراً آپ کے ذہن اس کے اندر سرایت کر جائے۔ تو عزیزو، اس میں بچنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ کے سامنے کوئی حکم آیا، معلوم کرو علماء کرام سے۔ ایک صاحب ہے ابھی مجھے فون کر رہے تھے کہ یار مجھے بڑا دماغ خراب ہوتا ہے میرے اس کے حلالے کے بارے میں۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے یار، اتنی گھنونی حرکت ہے، یہ ایسا حکم بیان کر دے قرآن کریم نے۔ میں کہا بھائی استغفار کر، توبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیا کہہ رہا ہے، زبان کو سنبھال۔ میں نے کہا میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، میں آپ کو ایک عالم صاحب ہیں ان کی میں بھی آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، آپ اس کو بڑے غور کے ساتھ ٹائم نکال کر کے سننا، آپ کو انشاءاللہ بالکل ٹھیک سمجھ میں آ جائے۔ تو پتہ چلا، میں نے کہا اس کو کہ بھائی یہ بات جو تیرے ذہن میں آئی ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ تجھے علم نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ تو جانتا نہیں ہے اسلام کو، حکم کو، بلکہ یہ اس لیے تیرے ذہن میں بات آئی ہے کہ تو نے میڈیا کا استعمال کیا ہے اور یہ تیرے سامنے میڈیا سے اچھل کر کے تیرے ذہن میں کود پڑا، اس وجہ سے تیرے ذہن کے اندر غلط فہمی آئی ہے اور تجھے سمجھ نہیں آیا ہے مسئلہ۔ میڈیا کا اصول کچھ اور ہوتا ہے مسائل کو بیان کرنے کا، علماء کرام کا اصول وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ سن 2 ہجری کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کے مصارف کیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا بعد میں پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکم بیان کر دیے تھے۔ یہ آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ بھی بات کی آیات ہے، تو یہ تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تو ان کے ذہن میں جب یہ بات آئی صحابی کے کہ یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے آ گئے مجھ سے، یہ ذہن میں بات آنی تھی، وہ بیچارے وہاں سے نکلے اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا، یا رسول اللہ ایسے ایسے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالبہ تیرا ناس ہو چکا ہے۔ تو پتہ چلا تھوڑے دن بعد بیچارہ روتا ہوا پھر رہا ہے، جتنا مال دولت جو بھیڑ اور بکری کے ذریعے اس کے پاس تھا تمام کا تمام ختم ہو چکا ہے، اب کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی حالات ہیں، مسائل سے ناواقفیت ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور دوسری تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن اس پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فقراء کے اوپر یا مساکین کے اوپر، جتنے مصارف بیان کیے ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے، تو یہ لوگ ان کو خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب۔ دردناک عذاب کیا ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سونے کو، آپ کے چاندی کو، آپ کے پیسے کو، یا جس چیز کے اندر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کے اندر ایسا دھوکہ آئے گا جیسا کہ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو دیکھتے ہیں کہ ایک لوہار اپنے لوہے کو ہاتھ میں تھما کر کے آگ کی بھٹی میں ایسے رکھتا ہے کہ اس کا پانی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو ایسا کرے گا، سارا کا سارا اکٹھا کر کے انسان کے سامنے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب وہاں سے وہ کھولتا ہوا، آج کسی کے ایک ماچس کی تیلی لگ جائے یا تھوڑا سا جھٹکا سا لگ جائے تو وہ کوتا بہت دیر تک ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، مرچیں لگ رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، تو فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے اس کو لال سرخ کرنے کے بعد آپ کی پیشانی پر اس کو لگایا۔ اتنا آسان کام ہے۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس مال کو لیا جائے گا آپ کے پہلو کے اندر، یہاں اس کو لگایا جائے گا۔ یہ داغنا بڑا خطرناک عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ، بہت سے حضرات ہیں کہ کسی اونٹ کو کوئی زخم لگ جایا کرتا ہے، وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو بس اس کو اٹھاتے ہیں، گرم کر کے اس کو لگا دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا رہتا تھا کہ اگر ان کو کوئی چوٹ لگ گئی، ادھر ادھر پٹی وغیرہ کا کوئی زیادہ انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو بس لوہا گرم کیا، تلوار کی اور بھالو نیزہ وغیرہ کی تو کوئی کمی نہیں تھی الحمدللہ، بس اس کو گرم کرنے کے بعد اس کو داغ دیا کرتے تھے اور وہ بالکل وہاں سے چپک جایا کرتا تھا۔ لیکن تکلیف اس قدر ہوتی تھی بہت زبردست طریقے سے۔ جانوروں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا تھا کہ جانوروں کو داغنا نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ تو بھائی اللہ کے یہاں تو کئی گنا زیادہ اس طرح کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان کی پشتوں کو بھی، جو پیٹھ ہوتی ہے، کمر ہوتی ہے، ان کو بھی داغ دیا جائے۔ اب کیا کہے گا یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک زبان دیں گے، اس میں سے آواز آئے گی، کیا کہے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور تم اس میں سے چکھ لو جو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ یہ مزہ ہے اس چیز کا کہ بھائی اکٹھا کیا اور بھول گئے، پتہ نہیں کتنا ہے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار مسلمانوں کے اندر ایسے ملیں گے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن زکوٰۃ کا حساب کچھ بھی نہیں ہے، نصاب تو ہے، حساب نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کتنی مال دولت آ رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جبکہ یہ حکم نہیں ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ بھائی اپنے پروفٹ کو تو چیک کر رہے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، کہ مال کو جمع کر رہے ہیں، وعددا، اور گن رہے ہیں۔ آج ہی اگر نوکری کر کے آئے ہیں یا گھر پڑے ہیں اور کام چل رہا ہے فیکٹریوں کے اندر، میلوں کے اندر، بس فوراً آیا، کل اتنے لاکھ آئے تھے، آج اتنے لاکھ آئے ہیں، آج اتنے ہزار آئے ہیں، اس کو فوراً کاؤنٹ کر رہے ہیں، آج اتنے خرچ ہو رہے ہیں، اس کو فوراً کاؤنٹ کر رہے ہیں، گن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر۔ آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، اپنے فون کے اندر لکھ لو یا لیپ ٹاپ کے اندر لکھ لو، جہاں چاہے لکھ لیتے ہیں اس کو، لیکن کبھی اس کے بارے میں ذہن پر یہ ذرہ برابر بھی خیال نہیں گزرتا کہ بھائی یہ جو 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی سوچتے نہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اتنی مال دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر نچھاور کر رہا ہے، کیا اس کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر ہم لوگ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور صحیح اور پورے طور پر اس کو ادا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے مسلمانوں کے اندر ہی وہ غربا اور مساکین جو ہر وقت بلکتے رہتے ہیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے، وہ باقی نہیں رہیں گے، وہ باقی نہیں رہ سکتے۔ آپ اس کا اندازہ کر کے دیکھ لیں اور یہ کام کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت خطرناک وعید ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی
سونا چاندی کا نصاب ہے کیا؟ کس کے پاس کتنا مال ہو تو زکوٰۃ کتنی ہو رہی ہے؟ کسی کے پاس جانور ہے تو زکوٰۃ کتنی ہو رہی ہے؟ یہ ایک مستقل بحث ہے۔ موٹی سی بات بتا دوں، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسہ ہے، آج کا جو ریٹ لگایا میرے خیال سے 57,000 روپے بیٹھا ہے، کیونکہ چاندی اس وقت ابھی ہائی ہے، 1,080 روپے تولہ چل رہی ہے، تو اس کے حساب سے 52.5 تولہ جو بیٹھا ہے تقریباً 57,000 روپے 56,000 روپے بیٹھا ہے، وہ ذہن سے نکل گیا، ابھی جوڑا بھی تھا۔ تو جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے بقدر رقم ہو، یا چاندی ہو یا تجارت کا مال ہو، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ دوسری، کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے، اب یہ کتنا بیٹھے گا یہ آپ خود حساب لگا لیں، کتنا بیٹھ رہا ہے آج کے حساب سے، کتنی قیمت بیٹھے گی؟ 7.5 تولہ۔ جس کے پاس بھی اتنا سونا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب بات آتی ہے، ہم میں سے ہر کسی کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی شاید، بھائی ہمارے پاس تو 5 تولہ ہے صرف چاندی، اور میرے پاس تو صرف 2 تولہ سونا ہے، بس یہ ذہن میں بات آ گئی ہوگی۔ نہ 7.5 تولہ سونا ہو رہا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اب علماء کرام نے لکھا ہے حدیث کی رو سے کہ اب ان دونوں کے مال کو اکٹھا کیا جائے۔ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی تھی، آپ کے پاس 52.5 نہیں ہے، صرف 30 تولہ چاندی ہے، 30 تولہ ادھر رکھو۔ آپ کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولہ سونا ہے، آپ ان دونوں کو اٹھا کر کے سائڈ میں رکھ دو۔ اب جو آپ نے یہ 30 تولہ چاندی اور 2 تولہ سونا، ان دونوں کی قیمت معلوم کریں مارکیٹ میں جا کر کے، آپ کو سنار فوراً بتا دے گا، اور نیٹ کا زمانہ ہے، ابھی چیک کرنے کو پتہ چل جائے گا۔ بس اب دونوں کو دیکھا جائے کہ ان دونوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ اور وہ میں نے بتایا کہ بھائی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کا، کبھی 57 ہے کبھی 56 ہے۔ بس اب دونوں کو دیکھ لو کہ اگر 2 تولہ سونا اور 30 تولہ چاندی آپ کے 57,000 روپے کے بقدر ہو رہی ہے، تو اب آپ کو اس میں سے 2.5% نکالنا آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ یہ موٹا موٹا نصاب ہے، آپ اس کا حساب خود لگا سکتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کر دوں گا، اس کے اوپر سال کا گزرنا اور سال گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔